السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی ایک اور غزل، بہت ہی مشہور و معروف غزل، اس کی تشریح اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آج۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ سامعین، یہ پوری غزل علامہ نے عشق حقیقی میں ڈوب کر کہی ہے۔ اگرچہ اس میں رنگ تغزل بھی نمایاں ہے، مگر اس غزل کا ہر شعر گویا حمد باری تعالیٰ کے ساتھ دعا کا بھی بیان ہے۔ تو سامعین، گیسو کا جو استعارہ ہے وہ اردو شاعری میں محبوب کی اعلیٰ ترین صفت کے کمال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے اپنے حسن اور اپنی ربوبیت کے جلوے تمام عالم میں پھیلا رکھے ہیں، جو ہر دن انسان کو مبتلائے حیرت کرتے رہتے ہیں۔ میرا تیری ذات سے عشق اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب میں ان جلووں اور تیری قدرت کی نشانیوں سے مزید خود کو حیران و پریشان کرنے کا طلبگار ہوں۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے انسان کے رتبے پر فائز کیا ہے، مجھے تیری کائنات کے راز جاننے اور سمجھنے کے لیے عقل و سمجھ، دل اور نگاہ جیسی جبلتوں سے نوازا ہے۔ یہ سب تیری ہی دین ہے، مگر اب مقام عشق کا تقاضا ہے کہ سب حسیات خداوند متعال کی اعلیٰ و عرفہ صفات کے ہاتھوں شکار ہو جائیں۔ عشق بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، اسی طرح اقبال بھی فرماتے ہیں، اے میرے رب، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، صرف تیری قدرت کے جلووں کا نظارہ کر کے، جبکہ تو نے خود کو ابھی تک پردے میں رکھا ہوا ہے۔ میری تیرے دیدار کی طلب دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اے مالک، تو حسن ہے، تو حسن کی انتہا ہے، میں بھی تیری تجلی کا پر نور نظارہ کرنے کا خواہاں ہوں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ اس عشق کا سلسلہ کہیں موقوف نہ ہو جائے تو اے میرے محبوب، اے میرے رب، تو مجھ پر اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ ظاہر ہو جا، مزید اپنا وجود پردے میں رکھ کر مجھے نہ تڑپا، میری آزمائش نہ کر، یا پھر مجھے میرے پورے وجود کو، میری پوری ذات کو مجھ پر ظاہر کر دے کہ اپنے آپ سے آگاہ ہونا ہی دراصل خدا تعالیٰ سے واقف ہونا ہے۔ مجھے اس طرح سے میر نے کہا تھا کہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو ہے محیط بے قرار، تو ہے محیط تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اے اللہ، میں تیری ذات کے راز کو کیسے پا سکتا ہوں؟ تو اپنی ذات میں ایک لامحدود، بغیر کسی انتہا کے پھیلا ہوا سمندر ہے، جس کا نہ آغاز ہے اور نہ ہی کوئی انتہا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی معمولی سی ندی ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خود کے اندر وصف الہی پیدا کرو، تو میں ایک چھوٹی سی ندی ایک بہت بڑے سمندر کے مقابلے میں
اپنے اندر، خود کے اندر اللہ کی صفات کیسے پیدا کر سکتا ہوں کہ میں تو پابند ہوں، آزاد نہیں ہوں، میں مقید ہوں اس حصار میں جو میرے گرد ہے۔ تو اے پروردگار عالم، تو مجھے بھی، میرے علم کو بھی اپنی ذات میں گم کر لے، مجھے اپنے اندر سما لے، یا پھر میری حدود اور میری پابندیوں کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے آزاد کر دے، مجھے خود سے اڑان بھر کے تجھ تک پہنچ لینے دے۔ میری خواہش ہے تجھ سے تیرے مقام سے آ ملوں۔ اس کے لیے یا تو خود مجھے خود سے ملا دے، یا پھر میری ہتھکڑیاں کھول دے کہ میں پرواز کر سکوں۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ مالک، میں نا واقف ہوں اپنی پہچان سے، میں انجان ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ جیسے اقبال ایک اور اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں ہوں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ ہاں، مگر میرے قدردان لوگ مجھے صدف کہتے ہیں، اور جو مجھ سے بیزار ہیں وہ مجھے خزف سمجھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ میں بیش قیمت ہوں، ہیرا ہوں، بہت قیمتی اور نایاب ہوں۔ دوسری طرف کئی لوگ مجھے ایک معمولی سی ٹھیکری سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اے میرے کریم رب، میں خود کو تیری سپردگی میں دیتا ہوں۔ میں اگر واقعی صدف ہوں اور میرے اندر کوئی انمول موتی پرورش پا رہا ہے تو ہی ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہی مجھ میں موجود جوہر کو کارآمد بنا کر نوع انسانی کے لیے مفید بنا سکتا ہے، میرے ہنر کو تراش خراش کے عمل سے گزار کر دنیا کی تعلیم و تربیت کا سامان کر سکتا ہے۔ اور اگر میں محض ایک ٹھیکری، ایک معمولی پتھر کی سی پہچان رکھتا ہوں تو تب بھی اے اونچی شانوں والے، تو اس پتھر کو بادشاہوں کے تاج میں سجا سکتا ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ سامعین، حمد کا ایسا بیان ہمیں کسی کے ہاں نہیں ملتا کہ رب عرش عظیم خاک کی چیونٹی کو بھی پرواز کا فن دے سکتا ہے، ناچیز کو بھی مقام بلند عطا کر سکتا ہے۔ نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر۔ علامہ اقبال کی تمام عمر چونکہ مسلمانوں کو اور ان کے ضمیر کو بیدار کرنے میں گزری، آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں اور شاعری کے ذریعے اہل اسلام کو ان کے اصل مقام سے متعارف کروانے کی جدوجہد کی۔ اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ تو انسان جس مقصد کے حصول کے لیے تمام عمر جدوجہد میں سرگرداں رہا ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس منزل اور اس مقصد کے حصول کا خواب پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کو دوبارہ سے عالم پر حکمرانی کرنے اور دوبارہ سے عروج کی منازل طے کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور تمام عمر اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل رہے۔ تو اپنی تمام کوشش کے بعد دعا گو ہیں کہ اے میرے مالک، میں اگر اس آنے والی بہار یعنی مسلمانوں کے عروج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکنے کے قابل نہیں، یا یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، تو کم از کم اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی تمہید مجھے بنا دے۔ جس طرح سے فیض نے بھی کہا نا کہ ہمارا بھی خون شامل ہے تزین گلستاں میں۔
ہمیں بھی یاد کر لینا چمن پہ جب بہار آئے۔ باغِ بہشت سے مجھے، باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دی، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو سامعین، اقبال تصور کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر براجمان ہے، اللہ کی سب سے حسین تخلیق یعنی جنت ویران پڑی ہے، وہاں کے باسیوں کو یعنی انسان کو اللہ نے زمین پر اتار دیا، تو اب اللہ کا عرش گویا بے رونق ہو گیا ہے۔ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ تو اسی پس منظر میں اقبال اللہ سے گویا ہوتے ہیں کہ تو نے خود مجھے زمین پر جانے کا حکم دیا اور اب تو عرش کی سنسانی پر افسردہ ہے۔ نعوذ باللہ، ظاہر ہے کہ اللہ افسردہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سامعین چونکہ یہ شاعری ہے تو شاعری میں شعراء جب تک مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے تو شاعری میں وہ لطف وہ مزہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اب تو قیامت کے دن تک یوں ہی افسردگی سے میرا انتظار کر، میں آؤں گا یعنی انسان، تو تب ہی تیرے جہاں کی رونقیں لوٹیں گی، مگر میرا اب آنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ تو نے مجھے زمین کے نائب کے طور پر بے شمار ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے، تو اب یہ سلسلہ بہت طویل ہے، اس کے لیے خاصا وقت درکار ہے، اس لیے تو میرا انتظار کر کہ میں لوٹوں گا اور پھر سے تیری جنت آباد ہو سکے گی۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ تو آخر میں اقبال نے گویا اپنے روز جزا کے دن کے لیے بھی اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ میرا تیری یعنی اللہ کی ذات سے ایک ذاتی معاملہ ہے، یعنی ہم دونوں کے بیچ ایک معاملہ طے ہے جو صرف ہم دونوں کے درمیان ہے، جس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لینے میں کوئی آر نہیں، مگر روز محشر تیرا نظام ایسا ہے کہ تو کل جہان کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے جب میرا نامہ اعمال دیکھے گا تو میں تو اپنے گناہوں کے سبب شرمسار ہوں گا، مگر تجھے بھی تو اپنی سب سے اشرف مخلوق کے اعمال کے سبب حیا آئے گی نا۔ تجھے بھی فرشتوں کے سامنے وہ فرشتے جنہوں نے میری یعنی انسان کی تخلیق کے وقت تجھ سے ہزارہا سوال کیے تھے کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا اور اس طرح کے مزید سوالات، مگر اس وقت تو نے کہا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اب ان کے سامنے میرا نامہ اعمال دیکھنے پر میرے رب تجھے بھی شرمسار ہونا پڑے گا، اس لیے تو بس میرے اعمال کے حساب کے بغیر ہی بس مجھے اپنا بندہ سمجھ کر میرا پردہ رکھ لینا اور اپنی رحمت میں لے لینا۔ ناظرین، یہ تھی علامہ اقبال کی آج کی غزل۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی شرح پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور شاعر کسی اور غزل کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک ہمارے چینل کو پیار اور محبت دیتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔